حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں دربار رسالت سے امین الامت کا خطاب ملا، آپ کا تعلق قبیلہ فہر سے تھا جو قریش کی ایک مشہور شاخ ہے۔ آپ کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا۔ آپ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اور معزز شخص ہیں۔ فہر بن مالک پر ان کا خاندانی شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ آپ کا اصل نام عامر ہے۔ ابو عبیدہ آپ کی کنیت ہے اور آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امین الامہ کا خطاب ملا ہے۔ آپ کی پیدائش 583 عیسوی میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ابتدائے اسلام ہی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے سامنے اسلام پیش کیا تو آپ نے فوراً ہی اسلام قبول کر کے جانثاری کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ بالکل ابتدائی زمانے میں مشرف با اسلام ہوئے۔ دیگر مسلمانوں کی طرح ابتدا میں قریش کے مظالم کا شکار ہوئے۔ نبی اکرم سے اجازت لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن مکی دور ہی میں واپس لوٹ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند روز قبل اذن نبی سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک قباء میں قیام کیا۔ مواخات مدینہ میں معزز انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بنائے گئے۔ بے مثال خدمات اسلام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ جنگ بدر وغیرہ میں تمام اسلامی جنگوں میں انتہائی جاں بازی کے ساتھ کفار کے ساتھ مارکہ آرائی کرتے رہے۔ جنگ احد میں لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار منور میں چبھ گئی تھیں۔ آپ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر ان کڑیوں کو کھینچ کر نکالا۔ اسی عمل کے دوران آپ کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اسی وجہ سے آپ کو ایک اور خطاب بھی ملا اور وہ خطاب امیر الاسرم کا تھا، یعنی جس کے معنی یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہوں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جس شخص کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں اس کے چہرے کی دلکشی کا وہ معیار نہیں رہتا، لیکن ابو عبیدہ کے ساتھ معاملہ بالکل برعکس تھا۔ آپ کے اگلے 2 دانت نہ ہونے کے باوجود آپ کی شخصیت اور آپ کے چہرے کا رعب و جلال 2 چند ہو چکا تھا۔ آپ بہت ہی شیر دل، بہادر، بلند قامت اور باروب چہرے والے پہلوان تھے۔ 18 ہجری میں بامقام اردن طاعون امواس میں وفات پا گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور مقام بیسان میں دفن ہوئے۔ بوقت وفات عمر شریف 58 برس تھی۔ مشرکین قریش نے مدینہ پہنچنے کے بعد بھی مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیا اور مبارزت طلبی کر کے میدان جنگ کی دعوت دی۔ چنانچہ غزوہ بدر اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ شجاعت و جاں بازی کے ساتھ اس جنگ میں سرگرم پیکار ہوئے۔ آپ کے والد عبداللہ بھی اس وقت تک زندہ تھے اور کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ انہوں نے تاک تاک کر خود اپنے لخت جگر کو نشانہ بنانا چاہا۔ حضرت ابو عبیدہ تھوڑی دیر تک طرح دیتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ باز نہیں آتے تو بلا آخر جوش توحیدی نسبی تعلق پر غالب آ گیا اور ایک ہی ہاتھ میں اپنے والد کا کام تمام کر دیا۔ در حقیقت یہ والہانہ جوش اور مذہبی وارفتگی کی ایک نہایت سچی مثال تھی، جس میں ماں باپ، بھائی بہن، غرض تمام رشتہ دار بالکل ایک اجنبی دشمن کی طرح نظر آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک نے اس انقطاع اللہ کی ان الفاظ میں داد دی، یعنی تم نہ پاؤ گے اس قوم کو جو خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائی کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے مخالفین سے محبت رکھتے ہوں گے، گو وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا ان کے کنبے ہی کے افراد کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ مسلمان ہیں جن کے دلوں کے اندر خدا نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنے فیضان غیبی سے ان کی مدد کی ہے۔ غزوہ خندق اور بنو قریظہ کی سرکوبی میں بھی سرگرم پیکار رہے۔ پھر 6 ہجری میں جب قبیلہ سالبہ اور انصار نے قحط زدہ ہو کر اطراف مدینہ میں غارت گری شروع کر دی تو بارگاہ رسالت سے ان کی سرکوبی پر مامور ہوئے۔ چنانچہ ابو عبیدہ نے ربیع الثانی کے مہینے میں 40 آدمیوں کے ساتھ ڈاکوؤں کے مرکزی مقام ذی القصہ پر چھاپا مار کر ان کو پہاڑوں میں منتشر کر دیا اور ایک شخص کو گرفتار کر کے لے آئے، جس نے مدینہ پہنچ کر بطیب خاطر اسلام قبول کر لیا۔ اسی سال بیعت رضوان میں شریک ہوئے، بلکہ مقام حدیبیہ میں قریش مکہ سے جو عہد نامہ طے پایا اس پر ان کی شہادت بھی تھی۔ پھر 7 ہجری میں خیبر کی فتح کشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب ہوئے۔
ہوئے اور اس فتح میں شجاعت و بہادری کے ساتھ حصہ لیا، اور ان مہمات سے فارغ ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جمعیت کے ساتھ ذات السلاسل کی طرف روانہ فرمایا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے دربار رسالت سے کمک طلب کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی زیر امارت 200 جنگی بہادر روانہ فرمائے۔ اس امدادی فوج کی ہمت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ غرض یہ فوج حضرت عمرو بن عاص کی فوج سے مل گئی تو قدرت و امامت و سپہ سالاری کی عام بحث پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ابو عبیدہ کی جلالت شان و علو مرتبت کے مقابلے میں حضرت عمرو بن عاص کو اس شرف گرامی کا استحقاق نہ تھا، تاہم ان کے ضد اور اسرار سے حضرت ابو عبیدہ نے اطاق کا طوق خود اپنے گلے میں ڈال لیا اور نہایت کامیابی کے ساتھ حملہ کر کے غنیم کو زیر و زبر کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند نشینی کے بعد 13 ہجری میں ملک شام پر کئی طرف سے لشکر کشی کا اہتمام کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کو حمص پر، یزید بن ابی سفیان کو دمشق پر، شرجیل کو اردن پر، عمرو بن عاص کو فلسطین پر مامور کیا اور ہدایت کی جب سب ایک جگہ مجتمع ہو جائیں تو ابو عبیدہ اس تمام فوج کے سپاہ سالار ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ جب عرب کی سرحد سے باہر نکلے تو کثیر تعداد رومی فوجوں کا سامنا ہوا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے تمام اسلامی فوجوں کو یکجا کر لیا اور دربار خلافت سے مزید کمک طلب کی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو عراق کی مہم پر مامور تھے اور دربار خلافت کے حکم سے راہ میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتے ہوئے شامی فوج سے آ کر مل گئے، اور متحد فوج نے بصرہ، فحل اور اجنادین کو فتح کر کے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ خلیفہ اول نے داعی اجل کو لبیک کہا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی حکومت میں خالد بن ولید نے اپنی حسن تدبیر اور بیدار مغزی کے ساتھ دمشق شہر کی فصیل کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنی فوج کے ساتھ تیار کھڑے تھے۔ عیسائیوں نے یہ رنگ دیکھا تو مصلحت اندیشی کے ساتھ اسلامی سپہ سالار سے مصالحت کر لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نہ تھی کہ وہ شہر کے دوسرے حصے میں سرگرم پیکار تھے۔ عیسائی آ کر ملتجی ہوئے کہ ہم کو خالد سے بچائیے۔ وسط بازار میں خالد بن ولید اور ابو عبیدہ کا سامنا ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ نے صلح کر لی، مفتوح حصہ کو بھی صلح میں رکھا اور اس پر صلح کی شرائط جاری کی۔ دمشق فتح کرنے کے بعد اسلامی فوجیں آگے بڑھیں اور مقام فحل میں خیمہ زن ہوئیں۔ رومیوں کا پڑاؤ مقام فحل میں مقام بیسان میں تھا۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کے پاس مصالحت کا پیغام بھیجا اور گفت و شنید کے لیے ایک سفیر بلایا۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل اس عہدے پر مامور ہوئے، لیکن یہ سفارت بے نتیجہ رہی اور رومیوں نے براہ راست حضرت ابو عبیدہ سے گفتگو کرنے کے لیے قاصد بھیجا۔ جس وقت وہ پہنچا تو یہ دیکھ کر متحیر رہ گیا کہ یہاں پر ایک ادنا و اعلیٰ ایک ہی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے اور افسری اور ماتحتی کی کوئی تمیز نظر نہیں آتی۔ آخر اس نے گھبرا کر پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے حضرت ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے متعجب ہو کر کہا، کیا در حقیقت تم ہی سردار ہو؟ فرمایا، ہاں۔ قاصد نے کہا، تمہاری فوج کو 2 اشرفیاں فی کس دیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ نے انکار فرمایا اور قاصد کے تیور دیکھ کر فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ غرض دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ ایک ایک صف میں جا کر کہتے، عباد اللہ، خدا کے بندو، صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ خود فوج میں تھے اور دانش مندی کے ساتھ سب کو لڑا رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی قلیل تعداد نے رومیوں کی 50,000 باقاعدہ فوج کو شکست دے دی اور ضلع اردن کے تمام مقامات فرزندان توحید کے زیر نگیں ہو گئے۔ فحل سے چھوٹے چھوٹے مقامات فتح کرتے ہوئے حمص کی طرف بڑھے اور محاصرے کا سامان پھیلا دیا۔ اہل حمص کچھ عرصہ تک کمک کی امید پر مدافعت کرتے رہے، لیکن جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو انہوں نے خود بخود شہر حوالے کر دیا۔ ابو عبیدہ نے یہاں عبادہ بن صامت کو چھوڑا اور لذاقیہ کا رخ کیا۔ راستے میں شیراز، حما، میرات النعمان اور دوسرے مقامات پر اسلامی جھنڈا گاڑتے ہوئے منزل مقصود پر دم لیا۔ لذاقیہ نہایت مستحکم مقام
تھا۔ ابو عبیدہ نے اس کو فتح کرنے کی ایک نئی تدبیر اختیار کی، یعنی میدان میں بہت سے پوشیدہ غار کھدوائے اور محاصرہ اٹھا کر حمص کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر والوں نے جو مدت کی قلعہ بندی سے تنگ آ گئے تھے اس کو تائید غیبی خیال کیا اور اطمینان کے ساتھ شہر پناہ کا دروازہ کھول کر کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ اس رات کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ پلٹ کر غاروں میں چھپے رہے۔ صبح کے وقت نکل کر دفعتاً شہر میں گھس گئے اور آسانی کے ساتھ اسلام کا علم بلند کیا۔ رومیوں کی متواتر ہزیمتوں نے ان کے عاطفی غیظ و غضب کو بھڑکا دیا اور ہرقل شہنشاہ روم کی دعوت پر تمام اطراف ملک سے ٹڈی دل فوج جمع ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو خود شامی امراء اور رؤساء نے، جو باوجود مذہبی اختلاف کے ان کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے تھے، تمام واقعات کی اطلاع دی۔ انہوں نے اچھی طرح سے غنیم کی تیاریوں کی تحقیقات کر کے اپنے ماتحت افسروں کو جمع کیا اور ایک پرجوش تقریر کے بعد اس مہیب سیلاب کو روکنے کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ یزید بن ابو سفیان نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کو شہر میں چھوڑ کر ہم لوگ مقابلے کے لیے نکلیں۔ اس کے ساتھ خالد اور عمرو بن عاص کو لکھا جائے کہ دمشق اور فلسطین سے چل کر مدد کو آئیں۔ شرجیل بن حسنہ نے کہا، یزید کی رائے یقیناً مخلصانہ ہے، لیکن ہم کو اپنا ننگ و ناموس شہر کے عیسائی باشندوں کے رحم پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، تو پھر سر دست اس کی یہ تدبیر ہے کہ ہم عیسائیوں کو شہر بدر کر دیں۔ شرجیل بن حسنہ نے اٹھ کر کہا، اے امیر، یہ صریحاً نقض عہد ہوگا، تجھ کو ہرگز اس کا حق نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی اور بلا آخر بحث و مباحثے کے بعد یہ رائے قرار پائی کہ مفتوحہ ممالک چھوڑ کر تمام فوجیں دمشق میں جمع ہوں۔ غرض اس قرارداد کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے عیسائیوں سے جو کچھ جزیہ یا خراج لیا تھا واپس کر دیا اور فرمایا کہ یہ تمہاری حفاظت کا معاوضہ تھا، لیکن اب ہم اس سے عاجز ہیں، تو پھر ہم کو اس جزیے سے مستفید ہونے کا کوئی استحقاق نہیں۔ چنانچہ کئی لاکھ رقم جو وصول ہوئی تھی سب واپس کر دی گئی۔ عیسائیوں پر اس قدر حق پسندی اور انصاف کا اثر ہوا کہ وہ روتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ خدا تم کو پھر واپس لائے۔ دمشق میں جب اسلامی فوجیں مجتمع ہو گئیں تو حضرت ابو عبیدہ نے آگے بڑھ کر یرموک کے میدان میں، جو جنگی ضروریات کے لحاظ سے نہایت مناسب موقع تھا، مورچہ جمایا۔ اسی اثناء میں اردن سے حضرت عمرو بن العاص کا خط پہنچا کہ آپ کی معاونت نے اس علاقے پر بہت برا اثر ڈالا ہے اور ہر طرف بغاوت و شورش پھیل گئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے جواب میں لکھا کہ ہم کو مصلحتاً پیچھے ہٹنا پڑا تاکہ تمام منتشر فوج مجتمع ہو جائے۔ بہرحال تم اپنی جگہ جمے رہو، میں عنقریب آ کر تم سے ملتا ہوں۔ مسلمانوں کے پیچھے ہٹ آنے سے رومیوں کی ہمت بڑھ گئی اور ایک عظیم الشان جمعیت کے ساتھ یرموک پہنچ کر مسلمانوں کے مقابلے میں خیمہ زن ہوئے۔ تاہم جو عربی تلوار کا مزہ چکھ چکے تھے وہ دل سے صلح کے متمنی تھے۔ خود رومیوں کے سپہ سالار کی بھی یہی خواہش تھی۔ غرض جارج نامی ایک رومی قاصد اسلامی لشکرگاہ میں پہنچا کہ کسی مسلمان سفیر کو ساتھ لے جائے۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ ذرا دیر کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے مؤثر طریقہ عبادت، خشوع و خضوع اور محویت و استغراق نے اس پر عجیب و غریب کیفیت طاری کی۔ وہ استعجاب کے ساتھ دیکھتا رہا یہاں تک کہ جب نماز مکمل ہو چکی تو اس نے حضرت ابو عبیدہ سے چند سوالات کیے، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھیں، اے اہل کتاب، اپنے دین میں زیادہ غلو نہ کرو اور خدا کی طرف حق کے سوا غلط باتیں نہ منسوب کرو۔ حقیقت میں مسیح ابن مریم خدا کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے ان کی طرف ڈال دیا تھا۔ مسیح ابن مریم اور ملائکہ مقربین کو خدا کی بندگی میں ہار نہیں۔ جارج نے ان آیتوں کا ترجمہ سنا تو بے اختیار پکار اٹھا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی یہی اوصاف ہیں اور در حقیقت تمہارا پیغمبر سچا ہے۔ یہ کہہ کر بطیب خاطر مسلمان ہو گیا۔ وہ اپنی قوم میں واپس جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اس خیال سے کہ رومیوں کو بدعہدی کا گمان نہ ہو
ہو جارج کو واپس جانے پر مجبور کیا اور فرمایا کہ کل جو سفیر یہاں سے جائے گا اس کے ساتھ چلے جانا۔ غرض دوسرے روز حضرت خالد سفیر بنا کر بھیجے گئے، لیکن اس سفارت کا بھی اس کے سوا کوئی نتیجہ نہ نکلا کہ دونوں فریق اور بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ مسلمانوں کی صرف دو شرطیں تھیں جو ہر موقع پر پیش کی جاتی تھیں، اور اس میں تغیر و تبدل قطعاً ناممکن تھا، یعنی اسلام یا جزیہ۔ دوسری طرف جو رومی شہنشاہی کے نشے میں سرشار تھے ایسی شرائط کا سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ بہرحال جنگ شروع ہوئی، گو مسلمان تعداد میں 30-32 ہزار تھے، تاہم افسران فوج کی دانش مندی، فن سپاہ گری، واقفیت اور خود سپاہیوں کے غیر معمولی جوش نے غنیم کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تقریباً 70,000 رومی مارے گئے، مسلمان بھی کم و بیش 3,000 شہید ہوئے، جن میں زرار بن الازور، حشام بن العاص، ابان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جنگجو صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ فتح یرموک کے بعد تمام ملک شام مسلمانوں کے خیر مقدم کے لیے تیار تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حمص پہنچ کر حضرت خالد بن ولید کو کنسرین روانہ کیا اور خود حلب کی طرف بڑھے۔ یہ دونوں مقامات آسانی کے ساتھ مفتوح ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد اہل انطاکیہ نے بھی سپر ڈال دی، غرض بیت المقدس کے سوا تمام شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ شام جیسے سرسبز و شاداب ملک کا ہاتھ سے نکل جانا رومیوں کے لیے سخت سہانے روح تھا۔ انہوں نے جزیرہ اور آرمینیا والوں کی امداد سے ایک مرتبہ پھر قسمت آزمائی کی اور ایک عظیم الشان جمعیت کے ساتھ حمص کی طرف بڑھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے بھی ادھر ادھر سے فوجیں جمع کیں اور دربار خلافت کو تمام واقعات کے ساتھ مطلع کیا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے عراق سے ایک بہت بڑی کمک پہنچ گئی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس عظیم الشان قوت کے ساتھ رومیوں کے سیلاب کو روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر باقاعدہ صف آرائی کی اور ایک پرجوش اور مؤثر تقریر کے بعد فرمایا، مسلمانوں، آج جو ثابت قدم رہ گیا اور اگر زندہ بچا تو ملک و مال ہاتھ آئے گا، اور اگر مارا گیا تو شہادت کی دولت ملے گی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرے اور مشرک ہو کر نہ مرے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اس زمانے میں اسلام کا ہر ایک فرزند جوش ملی اور غیرت دینی کا مجسم پتلا تھا۔ اس تقریر نے ان کو اور بھی گرما دیا، غرض مجاہدین نے اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مرج الدیباج تک بھاگتے چلے گئے۔ اس طرح رومیوں کی آخری کوشش بھی ناکام رہی اور پھر انہیں کبھی پیش قدمی کا حوصلہ نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے امیر یا والی مقرر ہوئے، لیکن 17 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو معزول کر کے یہ عہدہ بھی حضرت ابو عبیدہ کو تفویض کیا۔ حضرت خالد بن ولید دمشق سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے لوگوں سے کہا، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ امین الامت تمہارا والی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کے جواب میں کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ غرض اسی لطف و محبت کے ساتھ امارت یا ولایت کا چارج لینے کے بعد ملکی انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظامی حیثیت سے ملک شام میں جو مختلف اصلاحاتیں جاری کیں ان میں سے اکثر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ سے عمل میں آئیں۔ 18 ہجری میں جب عرب میں قحط پڑا تو نہایت سرگرمی کے ساتھ شام سے 4000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بھیجے۔ اشاعت اسلام کا بھی ان کو خاص خیال تھا، چنانچہ قبیلہ تنوخ، بنو سلیج اور عرب کے دوسرے بہت سے قبائل جو مدت سے شام میں آباد ہو گئے تھے اور عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، صرف حضرت ابو عبیدہ کی کوشش سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ بعض شامی اور رومی عیسائی بھی ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔
18 ہجری میں تمام مفتوحہ علاقوں میں نہایت شدت کے ساتھ تعاون کی وبا پھیلی، خصوصاً شام میں اس نے بہت نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ عمر بن خطاب نے خود تدبیر انتظام کے لیے دارالخلافہ چھوڑ کر مقام صنعاء پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے سرداروں نے یہاں ان کا استقبال کیا۔ حضرت عمر نے شدت کی کیفیت سن کر پہلے مہاجرین اور پھر انصار سے مشورہ طلب کیا، سب نے مختلف تجاویز دیں۔ اس کے بعد مہاجرین سے، جو عموماً قریش کے بوڑھے اور تجربہ کار لوگ تھے، مشورہ چاہا۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، سر دست یہاں سے لوگوں کا منتقل ہو جانا مناسب ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر نے منادی کرا دی کہ میں کل صبح واپس جاؤں گا، سب ساتھ چلیں۔ چونکہ حضرت ابو عبیدہ نہایت شدت کے ساتھ تقدیر کے قائل تھے، اس لیے ان کو یہ حکم ناگوار ہوا اور آزادی کے ساتھ کہا، تقدیر الہی سے بھاگتے ہو؟ حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ کی رائے سے اختلاف ظاہر کرنا ناپسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، کاش تمہارے سوا کوئی دوسرا یہ جملہ کہتا، ہاں تقدیر الہی سے بھاگتا ہوں لیکن تقدیر الہی کی طرف۔ غرض حضرت عمر مدینہ واپس آئے اور حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھ کر بلایا کہ کچھ دنوں کے لیے یہاں چلے آؤ، تم سے کچھ کام ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اس طلبی کا مقصد سمجھ گئے اور لکھا کہ جو مقدر میں ہوگا وہ ہو کر رہے گا، میں مسلمان مجاہدین کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ کسی طرح ہی ٹلنے کا نام نہیں لیتے، تو پھر باتاکید لکھا کہ فوج کو لے کر کسی بلند اور صحت بخش مقام کی طرف چلے جاؤ، اس وقت جہاں پڑاؤ ہے وہ نہایت نشیبی اور مرطوب جگہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور حضرت ابو موسیٰ عشری کے انتخاب پر جابیہ چلے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا قد لمبا تھا، جسم نحیف اور لاغر، چہرے پر کم گوشت، سامنے کے دو دانت خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان ہو گئے تھے، اسی لیے آپ کو علیہ السلام کا خطاب ملا۔ داڑھی گھنی نہ تھی اور بعض روایات کے مطابق خیزاب استعمال کرتے تھے، لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر ایک خاص قسم کا جلال ہر وقت متمکن رہتا۔ حضرت ابو عبیدہ کی صرف 2 ازواج سے اولاد ہوئی، ہند بنت جابر سے یزید اور درجہ سے عمیر پیدا ہوئے، لیکن دونوں لاولد فوت ہوئے۔ جابیہ پہنچ کر حضرت ابو عبیدہ تعاون میں مبتلا ہوئے۔ جب مرض کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل کو، جو ان کے اسلامی بھائی تھے، اپنا جانشین مقرر کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک نہایت مؤثر تقریر کی۔ آخر میں فرمایا، صاحبو، یہ مرض خدا کی رحمت اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے۔ پہلے بہت سے صلحائے روزگار اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں اور اب عبیدہ بھی اپنے خدا سے اس سعادت میں حصہ پانے کا متمنی ہے۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے جانشین کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر راضی برضائے الہی یعنی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین الامت نے داعی حق کو لبیک کہا۔ حضرت معاذ بن جبل نے تجہیز و تکفین کا سامان کیا اور حاضرین کے سامنے ایک مؤثر تقریر کی۔ صاحبو، آج تم سے ایک ایسا شخص اٹھ گیا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ صاف دل، بے کینہ، سیر چشم، عاقبت اندیش، با حیا اور خیر خواہ خلق کبھی نہیں دیکھا۔ بس خدا سے اس کے لیے رحم اور مغفرت طلب کرو۔ 18 ہجری، صرف 58 برس کی عمر میں یہ تاریخ ساز شخصیت مالک حقیقی سے جا ملی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے 58 برس کی عمر پائی اور اس قلیل عرصے میں وہ مافوق الفطرت کام انجام دیے جو عقل انسانی سے ماوراء ہیں۔